इंडियन राज्य सभा के मेंबर चिदम्बरम साहब ने मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि न सिर्फ लद्दाख बल्कि सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी चीनी फौजें बड़ी तादाद में LAC पे आ चुकी हैं। उनका ये बयान मोदी के इस बयान के जवाब में कहा गया जो उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी, उसमें मोदी साहब ने कहा था कि हमारा कोई इलाका चीन के कंट्रोल में नहीं है। अपनी कई ट्वीट्स में चिदम्बरम का कहना था कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उनकी फॉरेन ऑफिस का पूरे के पूरे गलवान वैली पर क्लेम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। उन्होंने सिर्फ क्लेम ही नहीं किया बल्कि इंडिया को ये डिमांड भी की है कि जल्द अज जल्द इस इलाके को खाली करें और यहाँ से चले जाएं। ये एक अजीब बात है कि इंडियन मीडिया और उनके अकाबरीन जो हैं वो अभी तक इस सारे खेल को मई और जून के इवेंट्स के तनाजुर में देख रहे हैं, बल्कि इनमें से अक्सर तो शुरू में ये भी कहते रहे इस तनाज़े के स्टार्टिंग में कि जो बाज़ाब्ता सरहद ना होने की वजह से हमारी बीच में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मामला जब से ख़राब हुए जब 15 जून को इंडिया की हलाकतें हुई हैं। बहुत कम ऐसे इनके सहाफ़ी हैं जो कि और अकाबरीन हैं जो कि इस सारे मामले को आर्टिकल 370 से लिंक करके जोड़ रहे हैं। इस मामले में हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि असल जो ताल्लुकात इंडिया के अपने पड़ोसियों के साथ ख़राब हुए हैं मोदी साहब की इस बेवकूफ़ी की वजह से, वो आर्टिकल 370 के तनाजुर में हैं। आर्टिकल 370 हटाने वाला जो ब्लंडर था इन्होंने किया था, उसको जितना ज़्यादा इंडियन मीडिया पे डिस्कस किया जाएगा उतना मोदी साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि बिना किसी पेशगी तैयारी, बिना किसी डायलॉग के, बिना कोई ग्राउंड सेट किए उन्होंने ये हरकत कैसे कर दी और उसका खुमियादा अब इंडिया भुगत रहा है। 2019 वाला जो इनका ये फैसला था, इसमें इंडियन एस्टेब्लिशमेंट्स की कैलकुलेशंस कम और मोदी साहब की पॉलिटिकल एम्बिशंस ज़्यादा नज़र आ रही हैं। देखें, जो बात मोदी साहब ने कैलकुलेट की थी वो सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा और अगर हम आर्टिकल 370 हटाते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा। उसको शुरुआती जो उनकी जो कैलकुलेशन थी वो तो बिल्कुल ठीक थी पाकिस्तान के बारे में कि वो UN जाएगा और OIC को बोलेगा, ये तो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उससे आगे की कैलकुलेशन उनकी बिल्कुल ही फ्लॉप थी। ना उन्होंने चाइना के फैक्टर को नज़र में रखा, बस सिर्फ इतना किया कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे 5 अगस्त 2019 को इन्होंने ये आर्टिकल 370 हटाया था कश्मीर में, और अगस्त में ही इनके फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए थे उनको ये यकीन दिलाने के जनाब अक्साई चिन पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने बस यही थ्रेट था कि चाइना का रिएक्शन ऐसा होगा वैसा होगा, उसको हम किसी तरीके से कंटेन कर लें और इनके ख्याल से एक विज़िट या एक मीटिंग पे ये मामला हल हो जाएंगे। अब ये बात बहुत ही नाकाबिल फ़हम है कि इतनी छोटी सी जस्टिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इतना बड़ा आर्टिकल 370 हटा दिया, जबकि ये आर्टिकल हटाने से तो LAC LOC दोनों को ही उन्होंने उड़ा के रख दिया। फिर ये किस तरह से चाइना को ये यकीन दिला रहे थे कि इससे अक्साई चिन के मामले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 तो LAC और LOC की सरहदों से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। अब हालत ये है कि अगर इंडिया या चीन कश्मीर के ऊपर अगर चढ़ाई कर भी देते हैं तो इंडिया किस कानून के तहत यूनाइटेड नेशंस में जाएगा। जो कानून थे सरहदों के LAC की और LOC की, उनको तो उन्होंने खुद ही उड़ा दिया। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो LAC का कोई वजूद नहीं, LOC का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आर्टिकल 370 से जुड़ी हुई थी। एक और मिसकैलकुलेशन जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने की वो ये थी कि चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसको उन्होंने मिसकैलकुलेट कर दिया। देखिए, CPEC जो है वो ओबोर प्रोजेक्ट जो चाइना का है उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सबसे अहम उसका हिस्सा यही है। इस पे ये मान लेना कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर साहब की एक विजिट पे चाइना ये बात वजाहत कबूल कर लेगा कि आर्टिकल 370 रिमूव करने से LOC पे कोई असर नहीं पड़ेगा और गिलगित बल्तिस्तान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मज़े का खेज बात थी जो इनकी तरफ से की गई। लेकिन मोदी साहब मशहूर हैं अपने जल्दी डिसीशन और गैर सोचे समझे तरीके से डिसीशंस लेने की वजह से। राम मंदिर का मुतनाज़ा फ़ैसला ले लीजिए मिसाल के तौर पर, इनके जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उनको पहले झूठे स्कैंडल में फंसवाया गया, ब्लैकमेल किया गया उनको, और उनसे फिर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला जब लेने की जब सेटलमेंट हो गई तो फिर उनको उस स्कैंडल से बाहर निकाला गया और उनसे फिर एक अजीब व गरीब किस्म का लैंड का जो डिस्प्यूट था उसका फ़ैसला उनसे दिलवाया गया है अकीदे की बुनियाद पे। ऐसे ही आर्टिकल 370 हटाने का मामला था। ये आर्टिकल हटाने से पहले उन्होंने सारे गैर मुल्कियों को कश्मीर से निकलने की बात की, सारे मीडिया के जो बंदे कुछ इक्का दुक्का थे उनको भी वहाँ से निकलवा दिया, सारे जो उनके यात्री थे वहाँ पे उनको कश्मीर खाली करने का कहा गया। सारी दुनिया को पता चल गया ये करने क्या जा रहे हैं।
اسی طریقے سے ڈی مونیٹائزیشن کا راتوں رات میں ان کا لیا گیا فیصلہ تھا. ایک رات یہ اچانک آئے ٹی وی پہ اور کہا کہ جناب کل سے سارے نوٹ قابل استعمال نہیں ہوں گے, سارے لوگ بینک میں جائیں اور نوٹ چینج کرائیں اپنے, اور نئی کرنسی بینک سے لے لیں. اس کے بعد جو انڈیا کی پبلک اور اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ ساری ایک جیسے جو فیصلے ہیں اچانک کیے جانے والے, یہ مودی صاحب کی ذہنی انسٹیبلٹی کا ایک واضح ثبوت ہے. یعنی موصوف کے دماغ میں ہر وقت ہیرو بننے کا ایک بھوت سا سوار رہتا ہے, اور وہ بھوت ان سے یہ اس طرح کے عقل سے پیدل جو پبلسٹی سٹنٹ ہے وہ کرواتا رہتا ہے, جس کا خمیازہ پھر انڈیا کا عوام بھگتتا رہتا ہے. یہ اکتوبر 2010 کی الجزیرہ کی رپورٹ ہے جس کا عنوان ہے چائنا پاکستان از اور اسرائیل. اس میں الجزیرہ چینی ڈپلومیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ چین نے امریکہ کو صاف صاف یہ کہا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے آپ کے لیے اسرائیل ہے. ابھی اس وقت یاد رہے کہ سی پیک شروع نہیں ہوا تھا, پھر بھی دونوں ممالک کے تعلقات کی یہ لیول تھی. اس چیز کو مودی صاحب نے نظر انداز کیا. اس وقت بھی انڈیا کی وہی پرانی پالیسی ہے کہ چائنا کی اپیزمنٹ کی جائے, چائنا کو خوش کیا جائے اور پاکستان کو چائنا سے سم ہاؤ نیوٹرلائز کیا جائے, یعنی الگ کیا جائے. یہ ان کی پرانی ایک پالیسی ہے جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں, لیکن اس پہ ان کو کبھی بھی کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے, بلکہ انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس چکر میں چائنا سے مزید خرابی ہوتے رہے. اچھا, انڈیا 2 فرنٹس کی جگہ اس وقت کئی فرنٹس اپنے لیے کھول چکا ہے, صرف پاکستان اور چائنا کا نہیں بلکہ اور بھی نیپال کا فرنٹ بھی کھول چکا ہے, اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. لداخ سے اس وقت اپڈیٹ یہ ہے کہ دا پرنٹ نے لکھا ہے کہ انڈیا کے ایک انڈیا کا معتبر ادارہ ہے دا پرنٹ, انہوں نے لکھا ہے کہ 36,000 تقریباً اضافی فوج انڈیا نے لداخ میں لگائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ فائٹر جیٹس بھی ان علاقوں میں انہوں نے بھیج دیے ہیں. یہ 36,000 ایڈیشنل فوج ہے جو انہوں نے لداخ میں لگائی ہوئی ہے. یاد رہے کہ انڈیا کی ٹوٹل فوج کی تعداد کشمیر میں 8 لاکھ سے اوپر ہے, اور یہ ان کی آدھے سے زیادہ فوج کا نمبر ہے جو انہوں نے ڈپلوائے کر رکھی ہے. دا پرنٹ میں ہی آج 25 جون کو انڈین آرمی کے سابق لیفٹیننٹ جنرل پنگ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے گلگت بلتستان, سی پیک اور آرٹیکل 370 ہی ہے. اس آرٹیکل میں جنرل پنگ کچھ ایسی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا ان کو ایکسیپٹ کر لے تو آرٹیکل 370 کے دوبارہ نفاذ والی ہزیمت اٹھانے سے انڈیا شاید بچ جائے اور معاملات بھی درست ہو جائیں. وہ یہ ہیں کہ انڈیا چائنا کی بات مان لے اور سی پیک کو جوائن کر لے, اور وہ بھی اپنی تجارت کا ایک بڑا حصہ جو وہ چین سے کرتا ہے سی پیک کے تھرو کرے, اور امریکہ کو چھوڑ کے چین کا چھوٹو بن کے رہے, یعنی جونیئر پارٹنر بن کر رہے ریجن میں. اگر ایسا انڈیا کر بھی لے تو جنرل پنگ پھر بھی ایک چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں, وہ ہے امریکہ فیکٹر. یعنی اگر انڈیا ایسا کرتا ہے تو کیا امریکہ کوئی رسپونڈ اس پہ نہیں کرے گا, کیونکہ ایشیا میں صرف ایک ہی ملک تو بچا ہے بڑی لیول کا جو کہ امریکہ کے ساتھ میں ہے, وہ ہے انڈیا. باقی تقریباً سارے مین کنٹریز جو ہیں وہ تو چائنا کی طرف شفٹ ہو چکے ہیں. اور سی پیک اور اوبور میں انڈیا کی عدم شمولیت جو ہے یہ بھی امریکہ کے ہی آشیرواد سے تو ہے, لیکن انڈیا کا المیہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت انڈیا کی کسی قسم کی مدد کرنے سے قاصر ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم انڈیا کے ایک اور مشہور اخبار دا ہندو کی ایک اسٹوری پہ بات کریں, آپ ذرا مودی صاحب کی یہ ڈن والی اداکاری دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اداکاری کر رہے ہیں. چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا گٹھن ڈن, دیش کو نیکسٹ جنریشن فائٹر پلین کی ڈیلیوری ڈن, بوڈو پیس ایکارڈ ڈن, برو ریانگ پرماننٹ سیٹلمنٹ ڈن, بھویہ رام مندر کے نرمان کے لیے ٹرسٹ بنانے کا کام ڈن, آرٹیکل 370 کو ہٹانے کا فیصلہ ڈن, جموں کشمیر اور لداخ کو کیندر شاست پردیش بنانے کا فیصلہ ڈن, اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ بھی ڈن. اور یہ صرف سیمپل ہے. اور اس سیمپل سے ہی آپ کو لگ گیا ہوگا کہ the actual action begins here. جی جناب, اس قدر اطمینان سے ڈن آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا, گویا کہ اتنی بڑے بلنڈر کرنا ان کے لیے ایک حلوہ کھانے کے جتنا آسان تھا. خیر جناب, دا ہندو لکھ رہا ہے کہ اپارٹ فرام پاکستان اینڈ اٹس انوالومنٹ ان کشمیر کنفلکٹ, انڈیا may now have a third party in the game, that is Beijing.
دیکھیں اول تو اس کمنٹ میں ایک فنڈامنٹل مسئلہ ہے کہ بیجنگ بھی اب کشمیر گیم میں ان ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بیجنگ کبھی اس گیم سے آؤٹ تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ان رہا ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جو مودی صاحب بھی 5 اگست والی اپنی حرکت میں کر چکے ہیں، ان کو یہ ادراک ہی نہیں تھا کہ اس سے انڈیا کو کس قسم کا وہ مستقبل دے رہے ہیں۔ دا ہندو اپنے اس آرٹیکل جس کا عنوان ہے چائنا کشمیر اینڈ دا گوسٹ آف 5 اگست، اس میں لکھ رہا ہے کہ غالباً موجودہ انڈیا چائنا تناؤ اور آرٹیکل 370 آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، اور دلی سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ اکسائی چین کو جس کو واپس لینے کا دلی کا کوئی سنجیدہ ارادہ بھی نہیں تھا، اس کا بھی نام انہوں نے پی او کے ساتھ لے کے غلطی کر دی ہے۔ اکسائی چین کشمیر کا وہ علاقہ ہے جو چائنا کے پاس ہے، جو کہ اس نے انڈیا سے 1965 کی جنگ میں واپس لیا تھا۔ اس آرٹیکل میں وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ سی پیک پہ بھی کام جاری تھا، اور یہاں ہم بھی ایل اے سی کے جو بارڈر والے علاقے ہیں وہاں پہ فوجی مقاصد کے لیے روڈ بنانے میں مصروف تھے۔ اس سے پہلے ہی چائنا شک میں مبتلا تھا، ایسے میں اکسائی چین کا موضوع چھیڑ کے ہم نے اپنے معاملات اور بھی خراب کر لیے اور چین کو پاکستان سے مزید قریب کر دیا ہے کشمیر کے معاملے میں۔ مزید جو ایک بڑی غلطی مودی صاحب نے کی ہے اس آرٹیکل نے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو علاقے چین نے انڈیا سے واپس لیے ہیں گلوان ویلی والے، اس پہ مودی صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ ہمارا کوئی علاقہ ہے ہی نہیں ایسا جس پہ قبضہ ہوا ہے۔ اس پہ انہوں نے چائنا کے اس انکروچمنٹ اگر ہوئی بھی ہے انڈیا کی طرف تو اس کو انہوں نے لیگلائز کر دیا ہے۔ اس سے چائنا کو مزید حوصلہ ملے گا اور مزید ان کے لیے آسانی ہوگی کہ فردر جو ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہیں ان کو وہ آگے بڑھ کر ریکلیم کر لیں۔ یہ ساری اسٹریٹجک ایریاز ہیں جو سرحدی علاقوں والے ہیں، اور تاحال سچویشن یہ ہے کہ کوئی ڈی اسکیلیشن نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مزید ٹینشن ان علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے دونوں ممالک کے بیچ۔